ان کے بارے میں معلومات کی ایک ڈائریکٹری ہونی چاہیے. اس کے سلسلے میں کسی کو طلب کر دیا جائے اور جمع ہو جائے تو وہ مستند ذریعہ ہو جائے گا. دوسری چیز ان کی تصانیف ہیں، تراجم ہیں اور تحقیقات ہیں، ان کی مطبوعہ کی ایک کاپی کم سے کم جامعہ سلفیہ میں یا کسی ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی جائے. جو غیر مطبوعہ ہیں ان کے سلسلے میں سوچا جائے کہ اگر ایسی بالکل نادر اچھی تحقیق اور عمل ہے تو وہ اس کی اشاعت کا بندوبست ہونا چاہیے. اور پھر ان کے سلسلے میں نے نصاب تعلیم کے بارے میں کہا تھا کہ اب ان کے تعلیم ہمیشہ اسی طرح میرے خیال سے 1 سال تک تو ایسی سلسلہ رہے گا. تو ایک نصاب تعلیم، موحد نصاب تعلیم بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں اگر کوشش کریں ہم جب فارغین جامعہ سلفیہ ہر ایک کو ایک سبجیکٹ سے مقرر دے دیا جائے، ایک مرحلہ تو انشاءاللہ وہ تیار کریں. اور آخری چیز یہ کہ جامعہ سلفیہ یا دوسرے تعلیمی اداروں کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے. دوسرے سارے جامعات اور مراکز تحقیق اور علم سے رابطات ہو، یورپ اور امریکہ کے بھی اداروں سے، اور خود ہندوستان کے اندر جو اچھے ادارے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم، لیکن وہی میں نے بتایا کہ اجتماعی کام جو ہے ہمیں تجربہ نہیں، اور سب سے زیادہ جو خراب تاریخ ہے اس کی اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی کام کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، دوسرے کے خلاف کچھ بولنے کے بجائے دوسرے نے جو اچھا کام کیا بس اتنا اس کے بارے میں برے کام جو کیے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہی اس سے، تو اسے ہمیں حساب لینے کی ضرورت نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ تو ہم کچھ کام کریں، معاشرے کو فائدہ پہنچائیں. لوگ حساب ہی لینے لگتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکرا، جزاکم اللہ احسن الجزا. جزاکم اللہ خیرن فضیلۃ الشیخ. اب شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ کی ان قیمتی گفتگو، قیمتی تجاویز کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے ان کے بعد فضیلت الدکتور وسیع اللہ عباس صاحب کا نام ہے، لیکن شاید وہ ہم لوگوں کے ساتھ جڑ نہیں سکے. شیخ کی طبیعت خراب ہے، معذرت پیش کریں. اچھا. تو اب اس سے پہلے کہ کارروائی آگے بڑھائی جائے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک آڈیو پیغام ہمارے پاس آیا ہے، وہ آڈیو میں سنا دینا چاہتا ہوں. ایک ملیشیا سے ہمارے ایک سلفی بھائی ہیں انہوں نے، اور ایک جنوبی افریقہ سے، تو ان کا جو آڈیو میسج ہے وہ سنا دیا جانا مناسب ہے تاکہ اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو. تو ایک ہے شیخ انیس ازہری ملیشیا سے، ان کو بھی دعوت دی گئی تھی لیکن انہوں نے آڈیو میسج کے ذریعے یہ میسج بھیجا ہے آپ تمام معزز موقر ابناء کرام کو سنانے کے لیے، اور معذرت پیش کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9:30 یہاں ملیشیا میں رات کے 12 بج رہے ہوں گے، اور اس وقت جگنا مشکل ہے کیونکہ مجھے صبح یونیورسٹی جانا پڑتا ہے. تو میری دعا یہ ہے کہ اپنا سلفیہ بنارس کی میٹنگ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور اپنا سلفیہ بنارس کے بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام کہیں، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس یادگار کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طرح سے دوسرا پیغام شیخ صلاح الدین صاحب کا بھی آیا تھا، لیکن صلاح الدین صاحب الحمدللہ ہم لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اس لیے اب بجائے آڈیو میسج سنانے کے میں فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے کلمات سے ہمیں مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی صلاح الدین آپ سے مخاطب ہے. اللہ تعالی
आप तमाम हजरात को सेहत व आफियत के साथ अपनी इताअत में उम्र तवील अता फरमाए। हमारे जो जूनियर अहबाब या हमारे सीनियर उलमाए कराम जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और सामईन को उम्र तवील अता फरमाए अपनी इताअत में। हजरात, ये बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में बैठे हुए हमारे अहबाब मुखातब हैं और सब एक दूसरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। दावत व तबलीग में इसके किरदार की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है। आज हमें इस दौरे ज़वाल में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मुनज़्ज़म तौर पे दावत व तबलीग, तसनीफ़ व तालीफ़, मसाजिद व मदारिस की तंज़ीम, यहीं से हमारे मनहज को फ़ायदा होगा, हमारी दावत और तबलीग का रिवाज होगा। और यहीं पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, हमारी अमली कमज़ोरियाँ हैं, हमारी अखलाक़ी कमज़ोरियाँ हैं। अल्लाह ताला उनको दूर फरमाए। गंवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। आज उस चीज़ को फिर से वापस लाने के लिए ज़रूरत है कि हम असलाफ के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें और हमेशा जो इखलास व लिल्लाहियत का लाहिक़ा लगाया जाता है, उसके बगैर तो कोई काम ही नहीं होगा, इसलिए उसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें खुद अपने आप को सुधारना होगा, अपने मनहज को सुधारना होगा, अपने अहबाब से राब्ते कायम करने होंगे, तब हमारे यहाँ कुछ बेदारी पैदा होगी। वरना हर आदमी अपनी जगह पर कुछ नहीं कर सकता। इंसान बड़ा और छोटा अपने दोस्तों के ज़रिए होता है, अपने अहबाब के ज़रिए होता है। बग़ैर ज़ाती मुलाकातों के, बग़ैर इस तरह की अंजुमनों के कोई काम नहीं हो सकता। इंसान कभी कभार ऐसा होता, वही काम मैं कर रहा होता हूँ और हमारे बगल का बैठा हुआ हमारा भाई भी कर रहा होता है, तीसरा भी कर रहा होता है, और एक ही मनहज के लोग हैं, एक ही फिक्र के लोग हैं, एक ही जमात के लोग हैं। ये राब्ते की कमी की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। इसे भी दूर करने की ज़रूरत है। और हमारे मुअज़्ज़ज़ भाई जनाब मौलाना उज़ैर साहब ने बहुत सी कीमती बातें बताई, सबको गौर से उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। और जितनी बातें हो रही हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि मुख्तलिफ़ गोशों में बैठे हुए हमारे अहबाब, उनसे गुफ्तगू हो रही है, उनको देखा जा रहा है। अल्लाह ताला सेहत व आफियत के साथ उन सब को अपनी इताअत में उम्र तवील अता फरमाए। और जो हालात हैं आज, इस तरह के हालात आते जाते रहेंगे और हालात हमेशा यकसा नहीं होते। कौमों की ज़िंदगी में उरूज जवाल की तारीख़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारे पास जो अपना एक अटल दस्तूर है, दस्तूरुल किताबी व सुन्ना, उसकी हकीकत, उसके सबात व इस्तिक़रार में कोई शुबहा नहीं। इसलिए उसको, उसके ज़रिए से हम हर खित्ते में, हर कौम में और हर वक्त अपना काम कर सकते हैं और अपने अपने अमली, फ़िक्री और मनहजी सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसको बरे काल ला करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। वरना क़ुव्वत फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की अज़मत पे ज़वाल आता है। ज़वाल आएगा, उरूज ज़वाल से हम दो चार होंगे, लेकिन हमें हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। और मन लम यश्कुरिन नास ला यश्कुरिल्लाह, अल्लाह ताला जिस दिन के बंदे के दिल में शुक्रगुजारी का जज्बा ना हो, वो अल्लाह का कमा हक़ शुक्रगुजार बंदा नहीं हो सकता। हम तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं और
अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख। और तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरकाए किराम से दरख्वास्त है कि जो वक्त उनके लिए मुतय्यन किया गया है बराह करम उसकी पाबंदी करें, इसलिए कि मुतय्यन वक्त में इसको ख़त्म करना है। तो हमारे सारे मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम शुरकाए किराम को शिरकत का मौका मिल जाए, ये मैं चाहता हूँ। अब इसके बाद एक और ऑडियो पैगाम आया हुआ है जनूबी अफ्रीका से मौलाना अब्दुल हई साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का। उन्होंने भी इस नशिस्त में अपना पैगाम सुनाने का मुतालबा किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अब उनका ये पैगाम आप हजरात को सुना दूँ और फिर उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शयूख किराम, respected honorable shuyukh, ulama, ulanas, alhamdulillah, alhamdulillah. Today, alhamdulillah, I'm here in hospital. With Allah's mercy and His grace, my scope and others test is successful. Alhamdulillah. اللہ کے حکم سے سب کچھ کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. میں فی الحال ابھی بھی ہاسپٹل میں ہوں، پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یہاں پر. جی ہاں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا جدید و قدیم جامعہ سلفیہ بنارس کی گیدرنگ کی، جس میں جو فارغین تھے مرحومین رحمہ اللہ، حضرت الشیخ عبد المنان دوسرے، ان کے بارے میں تذکرہ کریں گے. آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ you should pray for me. اللہ سبحانہ وتعالی give me شفاء کاملہ عاجلہ انشاءاللہ الرحمن. Yeah, now the time is 11 o'clock a day. میرے تمام شیوخ سے اور دکتور ان کی خدمت میں سلام عرض ہے. قبول فرمائے اور دعا کی درخواست. اللہ تعالیٰ آپ کی گیدرنگ کو کامیابی دے، سکسیس کرے اور اس میں برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پیغام مولانا عبدالحی صاحب جو گجرات کے اصل میں رہنے والے ہیں لیکن جنوبی افریقہ میں اس وقت ہیں اور جامعہ سلفیہ کے ابنا میں سے ہیں، انہوں نے یہ پیغام بھیجا تھا. اب اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے صدر اور ہمارے استاذ گرامی مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ و تولاہ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. شیخ اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ. وقت کی رعایت کرتے ہوئے شیخ. مائک انمیوٹ کر دیجیے. شیخ اصغر صاحب ہیں موجود ہم لوگوں کے ساتھ؟ مجھے نہیں بولنا ہے. شیخ اصغر صاحب میری آواز اگر سن رہے ہوں موجود ہوں تو نہیں ہے شاید سے، موجود ہی نہیں ہے شاید. اس وقت ابھی تک جوائن نہیں ہو سکے. صدر صاحب کچھ ہاں آئے تھے شاید. ایک بار تو نظر آئے لیکن لگ رہا ہے اذان دے کے سو گئے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہمارے اساتذہ کرام فضیلت الشیخ مولانا ابوالقاسم صاحب اور ناظم جامعہ مولانا عبداللہ سعود صاحب سلفی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں. آپ سب کا اسی طریقے سے ہمارے استاذ شیخ عبدالوہاب صاحب حجازی حفظہ اللہ، سارے لوگ جڑ چکے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ اور یہ بہت خوش آئند بات ہے. اللہ رب العالمین آپ سب کو حفظ و امان میں رکھیں. اب حجازی صاحب بلائیے بھائی، حجازی صاحب بلائیے. جی تشریف لا چکے ہیں موجود ہیں.
बगैर किसी ताखिर के अब मैं चाहूँगा कि शेख ज़फ़र उल हसन साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला अपने कीमती कलिमात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशाइख, बड़ी खुशी की बात है, हम सारे साथी इकट्ठा हुए हैं इस टेक्नोलॉजी के बरकत से। कुछ सदमे भी हैं हेडिंग देखने के बाद कि हमारे उलमा जो हमारे साथ पढ़े, जिन्होंने हमको पढ़ाया, तेरी से दुनिया से चले गए। और खुशी इस बात पर है कि शायद पहली मर्तबा हम सारे साथी इस तरह से अबना सल्फिया के नाम और इस उन्वान के तहत जमा हुए हैं। जिन साथियों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं उनको जज़ाए खैर दे। और साथ में गुजारिश भी है कि सबसे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया के अबना सल्फिया के जोड़ने का ये सबसे बेहतर तरीका है। आइंदा भी इस सिलसिले को जारी रखें इंशाअल्लाह। हमें कुछ ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तकरीबन शेखैन ने, शेख उज़ैर और शेख सलाह हफ़िज़हुल्लाह ने जो बातें और जो नसीहतें की हैं, अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह मजीद किसी और की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अपनी इस्लाह और अमल करने की और गौर व फिक्र करने की। हम चंद बातें बड़े इख्तिसार के साथ आप हज़रात के सामने रखते हैं। नंबर एक, हमारे मशाइख, हमारे उलमा, हमारे अवाम व ख़वास अगर दुनिया से वह चले जाएं, वफात पा जाएं, तो हमारी असली जिम्मेदारियां क्या होती हैं? सबसे पहली जिम्मेदारी रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। दोस्तों, सबसे पहली जिम्मेदारी है उनके हक में इखलास के साथ दुआए मग़फ़िरत करना। ये सबसे पहली जिम्मेदारी है और ये ईमान का तकाज़ा है और ये इस्लामी तालीमात में से है। नंबर दो, हमारे लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी, उज़कुरू महासिना मौताकुम। अपने वफात पा जाने वालों की खूबियों का, उनकी हसनात का और अच्छाइयों का तज़किरा करो। वकुफ़्फ़ू अन मसाविहिम, और उनकी लफ्ज़िशों से हमेशा दरगुजर किया करो, चश्मपोशी करो, उनको उजागर नहीं करो। तो हम तमाम अपने अवाम व ख़वास से ये अपील करते हैं कि हमारे जो साथी वफात पाए और पा चुके हैं, हमेशा उनकी खूबियों पर निगाह हो और उनकी खूबियों ही का अवाम में तज़किरा किया जाए और इस अंदाज से किया जाए कि हाँ, उनकी अहमियत, उनकी मोहब्बत अवाम के और खवास के दिलों में जागुज़ी हो जाए और वो भी उनके हक में दुआए मग़फ़िरत करें। नंबर 3, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मशाइख जानते हैं कि उलमा का दुनिया से चले जाना ये हकीकत में उलमा का नहीं बल्कि इल्म का उठ जाना है। इन्नल्लाह ला यक़बिदु इल्मन इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिन क़ुलूबिल इबाद वलाकिन यक़बिदुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। उलमा की मौत का मतलब ये है कि हाँ, इल्म उठ गया दुनिया से। उलमा अपने साथ, आलिम की मौत ये इल्म की मौत होती है, इल्म दुनिया से चला जाता है। इसीलिए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मौतुल उलमाए ज़ुल्मतुन फिल इस्लाम ला यसुद्दुहा शैउन मा कान मख्तलफतिल लैल वन नहार। कितनी बड़ी बात कही इस इमाम ने। लोगों, एक आलिम का वफात पा जाना, खुसूसन ऐसे फितने के दौर में जहां शिर्क और बिदआत का अरूज हो, बातिल का गलबा हो, और नबी मेरे उम्मत में ऐसा वक्त आएगा एक काम का नहीं होगा। आज ऐसे उलमाए सू, उलमाए फितन, उलमाए अहले बातिल इस कदर दुनिया में छाए हुए हैं,
اس میں اگر کتاب و سنت کی دعوت دینے والے کسی اہل حدیث، کسی موحد، کسی متبع سنت عالم کا انتقال ہو تو واقعی یہ بہت بڑا اسلام اور مسلمان کا خسارہ ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات بڑی اہم ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نمبر 5، سب سے بڑی ذمہ داری دوستو ہمیں جس پر غور فکر کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے ان علماء حق، علماء ربانی، دعات کتاب و سنہ، مصلحین جو محی السنہ تھے اور محی البدعہ تھے، یہ جو وفات پا گئے ہیں، ان کی جانشینی، ان کے جانے کے بعد جو خلا ہوا ہے ہم اس کو کیسے پر کریں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری جماعت کی ہے۔ اور غالباً اگر غور کیا جائے تو دو چار نصوص اس سلسلے میں، تاکہ ہمارے اپنے ساتھیوں کو اور ہمارے جماعتی احباب کو اس بات کا احساس ہو کہ علماء کو ہم نے دفنا دیا، آنسو بہا لیے، اجتماع کر لیے، کیا اس پر ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ آپ اہل حدیث علماء کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت منتخب کیا ہے۔ ایک عالم کے انتقال کے بعد وہ عالم تو گیا، اپنی ذمہ داری نبھائی، لیکن اس عالم کے جانے کے بعد کتاب و سنت کے جماعت اہل حدیث ختم نہیں ہو گئی۔ اب یہ جو لوگ زندہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس بات کو، اس چیز کو آگے بڑھانا، اور ہماری جماعت توحید و سنت پر قائم رہنے والی جماعت کیسے آگے بڑھے اور علماء اہل حدیث مزید اس میدان میں کیسے آئے۔ اور غالباً اسی چیز کو احساس دلاتے ہوئے سورہ رعد کی آیت اللہ رب العالمین نے جس میں فرمایا اولم یرو، اگر ہمارے مشائخ اس لفظ اولم یرو پر غور کریں تو بڑا ایک عجیب سا احساس ہوگا۔ اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آخر تم کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، یہ آخر سوچتے کیوں نہیں کہ ایک ایک علماء کو ہم دنیا سے اٹھاتے جا رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس نہیں کہ یہ بات، ایک چیز ہم کیسے اخلاق کیسے پورا کریں۔ دوستو اس لیے اس پر غور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور غالباً یہ وقت ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے شیخ۔ اچھا ایک منٹ۔ اور غالباً یہی چیز ہے جس کو احساس دلانے کے لیے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا تھا، جو حجۃ الوداع کے خطابات تھے، ایک یہ بھی تھا خذوا العلم، لوگو علم حاصل کر لو، علم حاصل کر لو، علم حاصل کر لو، قبل اس کے کہ علم اٹھ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، علماء سے علم حاصل کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو اور علم کے باقی رکھنے کی کوشش کرو، کیونکہ علم کا، علماء کا اٹھ جانا اصل میں علم کا چلا جانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ اب شیخ محترم کے اس قیمتی کلمات کے بعد میں اب اپنے استاذ محترم شیخ عبدالوہاب صاحب حجازی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے بیش قیمت نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ شیخ عبدالوہاب صاحب حجازی حفظہ اللہ۔ شیخ ابراہیم صاحب کے ساتھ تھے؟ نہیں موجود تو تھے۔ ارے سو گئے ہوں گے حجازی صاحب، آپ کا مائک آپ انمیوٹ کر لیں اس کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مجلس کے انعقاد سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اپنے اخوان سے ملاقات ہو رہی ہے اور ایک خاص موضوع سے متعلق کچھ باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ بڑی ہی مبارکبادی ہے ان اخوان کے لیے جنہوں نے آن لائن یہ مجلس منعقد کی ہے اور چند کلمات کہنے کا ہم کو بھی موقع مل رہا ہے۔ عزیز بھائیوں، میں تو اپنی زندگی کے تجربات کے لحاظ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ شخصیات تو یقیناً آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اگر کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو شخصیتیں وہ کام انجام دے کر دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم اپنے تعلق سے، اپنی شخصیت کے تعلق سے یہ سوچیں کہ ہمیں بھی اللہ نے کسی غرض سے پیدا کیا ہے۔ منہج سلف کو اگر ہم نے منتخب کیا ہے تو ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو خود گزارنا چاہیے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ جو آدمی موحد ہوتا ہے صرف اپنی زندگی گزار لینے پر موحد نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کو اس توحید کی راہ بتانی پڑتی ہے، تب اس کی توحید مکمل ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہر شخصیت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے طور پر ہمیشہ اپنے لیے منہج کا سمت درست رکھنا چاہیے اور دوسروں کو اس کے لیے برابر دعوت دینی چاہیے۔ میں نے سنا تھا کبھی ایک شعر کہ نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے۔ لوگوں سے ملیے تو واقعتاً پتہ ہوتا ہے کہ خیر اور شر کا جو معرکہ ہے اس میں آگے کون بڑھ رہا ہے اور کون پیچھے جا رہا ہے۔ یہ تجربہ اور یہ مشاہدہ لوگوں سے ملنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں زندگی میں جہاں ایمان، سچے ایمان کی ضرورت ہے، وہیں عمل اور جد و جہد کی بھی سخت ضرورت ہے۔ شیخ عبد المنان میرے عزیز ساتھیوں میں سے تھے اور ملنا جلنا پڑوس میں ہونے کے ناطے ہوتا رہتا تھا۔ الحمدللہ ان کے تعلق سے میں ہمیشہ حسن ظن رکھتا رہا اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ مسلک کے شہدائی تھے، مسلک کا ادراک رکھتے تھے اور مسلک کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا تھا اس کے لیے جد و جہد کرتے تھے، اور اسی جد و جہد کی راہ میں انہوں نے اپنی زندگی تمام کی ہے۔ اللہ رب العالمین کو فرمائے۔ یہ پیغام اخوان کو اور برادران جماعت کو دینا چاہوں گا کہ ہر شخص یہ طے کرے کہ ہمارا ایمان درست رہے، ہمارا منہج ٹھیک رہے اور ہمارا عمل بھی ٹھیک رہے منہج کے مطابق، اور دوسروں کو اس راہ پر لانے کے لیے ہمیں مکمل جد و جہد اپنے اپنے دائرے میں کرتے رہنی چاہیے۔ اگر ہم میں کا ہر فرد، چاہے وہ عالم ہو یا عالم سے منسلک کوئی بھی آدمی ہو، جماعت کا آدمی، اس کو یہ درس اور یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہماری زندگی انشاءاللہ ہری بھری، اور یہ ہے کہ مقصد میں دنیا میں بھی سعادت مندی، آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں فضلی کامیابی اور سعادت مندی ملے گی۔ جزاکم اللہ ضروری خیر۔ یہی ہے کہ عمل کے ہم برابر عمل کے لیے کوشاں رہے، اس میں کوتاہی نہ ہوتی رہے، نہ ہونے پائے، یہ چیز بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخنا وبارک فیکم۔ ناظم جامعہ سراج العلوم محترم مولانا شمیم محمد صاحب ندوی بھی الحمدللہ جوائن کر چکے ہیں،
ان کو ہم سبھی لوگ خوش آمدید کہتے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس کے بعد ایک چیز اور ذکر کرنی تھی کہ فضیلت الدکتور وسیع اللہ عباس صاحب نے آڈیو یہ کال کیا تھا، اور اس میں انہوں نے معذرت پیش کی ہے کہ طبیعت کی ناسازی کے سبب وہ شرکت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کے ایک پروگرام میں وہ شریک ہو چکے ہیں، لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ طبیعت زیادہ ناساز ہونے کی وجہ سے شرکت سے معذرت، اور تمام شرکائے مجلس سے خاص طور پر انہوں نے سلام پہنچانے اور سلام پیش کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو آپ تمام حضرات کی خدمت میں، تمام معزز شرکائے کرام کی خدمت میں دکتور وسیع اللہ صاحب سلام عرض فرما رہے ہیں۔ اب کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ مولانا رفیع احمد صاحب سلفی مدنی سڈنی آسٹریلیا اگر وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ 1:30 بجے ہیں، پتہ نہیں سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں۔ 1:30 بج رہے ہیں۔ شیخ رفیع صاحب مشکل ہے شیخ ان کا، ان کے یہاں بھی وقت زیادہ ہو گیا بج رہے ہیں بھائی۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھاتے ہوئے کارروائی کو میں بغیر کسی تاخیر کے حافظ عبدالعزیز ابن شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پوری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات یا اپنے نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بہت خوب حافظ صاحب، آئیے۔ فضیلت الشیخ عبدالعزیز صاحب۔ غالباً نہیں ہے، غالباً نہیں ہے جی بھائی جو وقت بچے تو حجازی صاحب سے اور بلواؤ۔ بغیر کسی تاخیر کے اب میں اپنے استاد محترم اور معروف اور مشہور جماعت کے عالم فضیلت الشیخ مولانا ابو القاسم فاروقی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ مولانا ابو القاسم صاحب حفظہ اللہ۔ نام پکارتے جائیے، جو مل جائے وہ بولے، پھر جو آگے بولتا رہے گا۔ ہاں یہ بھی صحیح۔ شیخ ہیں تو موجود۔ شیخ آپ کا مائک آپ اس کو انمیوٹ کر لیجئے۔ جی مائک کا انمیوٹ ہو گیا، خلفیت کی دلیل ہے۔ انمیوٹ ہو گیا۔ اچھا بھائی اس قسم کے میٹنگوں الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ، آپ کو کہتے سنا وہ لوگ کی صحت ٹھیک ہے؟ جیسے آپ قائد ہیں ویسے ہم بھی قائد ہیں۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مشائخ کرام، ابناء سلفیہ، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ آپ لوگ اس پلیٹ فارم میں سے ایک جگہ جمع ہوئے اور پرانے ساتھیوں کو اور نئے ساتھیوں کو، شاگردوں کو، سب کو ایک جگہ اکٹھا دیکھتے ہوئے خوشی سے اور مسرت سے دل بھر گیا۔ غم ہے تو ان جانے والوں کا جو چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم جو باقی بچے ہیں ان کو کم از کم اپنی زندگی میں عمل صالح اور زیادہ سے زیادہ ان کے جو کام کیے ہیں اور اسی طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے خصوصاً ڈاکٹر عبدالکریم کا اور ڈاکٹر عبدالغنی کا مشکور ہوں کہ ان کے ذریعے سے کم از کم اس ابناء سلفیہ کے اجتماع میں جڑنے کا موقع ملا، اور مولانا عبدالوہاب حجازی اور دکتور عبدالرحمان اور مولانا ظفر الحسن ان سب کو دیکھنے کا موقع، کم از کم ایک پلیٹ فارم پر دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ختم کر دی۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں
डॉक्टर अरशद फहीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूंगा, डॉक्टर अरशद फहीमुद्दीन साहब मदनी चंपारण, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि डॉक्टर अपने कीमती कलिमात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। डॉक्टर अरशद फहीमुद्दीन साहब हफ़िज़हुल्लाह। 32 पॉइंट पे आकर के बिल्कुल रुका होगा, ये चार्जिंग है। जादी साहब आप तैयार रहिए, मिलेगा वक्त में आपको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। अरे कहाँ हैं भाई आप? हाँ, जहाँ आप हैं वहीं हूँ माशाल्लाह। वक्त मिलेगा, घबराइए नहीं। अच्छा माशाल्लाह। फजीलतुल शेख अरशद फहीम अगर मौजूद ना हो तो फिर हैं शेख, हैं वो हैं, दिख रहे हैं। वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे तो शेख अरशद फहीम साहब। अरे तलाश कीजिए। करीब ने मुझे अपना टेलीफोन किया कि ड्रिल करना तो मुझे ही चाहिए। डॉक्टर अब्दुल करीम ने मुझे अपना टेलीफोन किया कि ड्रिल करना तो मुझे ही चाहिए। शेख आपको सुनेंगे हम लोग जम के। शेख अरशद फहीम साहब मौजूद नहीं है। नाम तो दिख रहा है शेख, क्यों नहीं आ रहे हैं? अल्लाह खैर करे। या तो फिर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। जी 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 जी। अरशद फहीम साहब आपने, हाँ आप मौजूद हैं शेख, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर लुकमान का नाम नहीं लिया गया है। डॉक्टर लुकमान का शेख अरशद फहीमुद्दीन साहब आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए उसको। माइक चालू कर लीजिए आप, आपका माइक ऑन नहीं है। अमल के धनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आवाज जा रही है मेरी शेख? जी जी आ रही है। शेख आवाज आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अरशद फहीमुद्दीन सलफी आप हजरात से मुखातिब हूँ। सबसे पहले इस प्रोग्राम के इनेकाद पे मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी बात को बहुत इख्तिसार के साथ नंबर वाइज आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, बिरादर मोहतरम शेख अब्दुल मन्नान सलफी रहमहुल्लाह एक रासिख फिल इल्म, आलिम बामल। इनकी वफात से जामिया सलफिया बनारस ने अपना एक खैरखाह और जमात अहले हदीस ने अपना एक मुतहर्रिक और फ़आल कारकुन खो दिया है, जिसकी तलाफी शायद मुमकिन ना हो सके। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, आमीन। नंबर 2, हालिया दिनों में जिस कसरत के साथ उलमाए उम्मत बिलखुसूस उलमाए अहले हदीस की वफात हुई है, इससे 2 बातें बहुत वाज़ेह तौर पे समझ में आती हैं। पहली बात तो ये कि हम बाकी तमाम उलमा को बहुत संजीदगी के साथ अपना मुहासबा करना चाहिए। हमारी सफ़ों में